معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ، مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میرا عنوان ہے سماج میں بگاڑ اور اس کا حل۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اس موضوع پر 3 خطبات ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہمارے سماج میں بہت قسم کے بگاڑ ہیں، اتنے بگاڑ ہیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن 3 موٹے موٹے بگاڑ پہ گفتگو ضرور کریں گے، اور وہ ہیں اعتقادی بگاڑ، عملی بگاڑ اور اخلاقی بگاڑ۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اعتقادی بگاڑ پر میری مکمل گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم عملی بگاڑ پہ گفتگو کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ عملی بگاڑ مطلب نماز نہیں پڑھتے ہیں، چلے گا۔ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، چلے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے اور مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ چکا ہے، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، چلے گا۔ اللہ نے پیسے دیا ہے، حج کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آئندہ جائیں گے، آئندہ جائیں گے، اور آئندہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نیک کاموں میں بھی ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں، اور آپ کو سن کر بہت تعجب ہوگا، آج مسلمانوں کے پاس عمل نہ کرنے کے لیے کئی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بغیر کچھ کیے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، اور یہ دلیل زیادہ تر ہمارے نوجوان حضرات دیتے ہیں، کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ماشاءاللہ سر کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے، اور داڑھی تو رکھتے ہی نہیں کہ داڑھی کا مسئلہ پیدا ہوگا، بالکل صفا چٹ۔ ویسے دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن نبی کا چہرہ پسند نہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اسلام کے مطابق نہیں چلنا ہے، بس دعویٰ کرنا ہے۔ بہرحال کیا کہتے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، سر کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے، بوڑھے ہوں گے تب سدھر جائیں گے۔
ہمارے ابو نے بھی ایسا ہی کیا ہے، جب بوڑھے ہوئے ایک حج کر کے آئے، اب سدھر گئے ہیں، اب کسی مسجد کے متولی بن چکے ہیں یا کسی مدرسے کا سیکرٹری بن چکے ہیں یا کسی تنظیم کا صدر بن چکے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے، ایک حج کر لیں گے، ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے، ذرا سنت کو بھی رکھ لیں گے، کسی مسجد کا متولی بن جائیں گے یا کسی مدرسے کا سیکرٹری بن جائیں گے یا کسی تنظیم کا صدر بن جائیں گے۔ فی الحال جوانی ہے، موج مستی کر لیتے ہیں، عیش کر لیتے ہیں، دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ میرے بھائیو، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا، اور کس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بوڑھا ہونے کے بعد سدھر جائے گا؟ ہم نے کتنے بوڑھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ نوجوانوں سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دھوکے میں مت رہیے کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہم سدھر جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، گھڑی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ تیاری کر لو، تمہارا وقت قریب ہے۔ یہ جو ہمارے آس پاس روزانہ موتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم آئے دن کسی نہ کسی کو کندھا دیتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کا جنازہ پڑھتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو قبرستان پہنچاتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ موت کا پیغام ہی تو ہے۔ موت کا فرشتہ ہر روح قبض کرنے کے ساتھ یہ پیغام دے کر جاتا ہے، یاد رکھو، جیسے آج اس کی موت ہوئی، ہو سکتا ہے کل تمہارا نمبر لگ جائے، جیسے آج اس کو کندھا دیا گیا، ہو سکتا ہے کل تمہیں کندھا دیا جائے، جیسے آج اس کا جنازہ پڑھایا گیا، ہو سکتا ہے کل تمہارا جنازہ پڑھایا جائے، جیسے آج اس کو قبرستان پہنچایا گیا، ہو سکتا ہے کل تمہیں قبرستان پہنچا دیا جائے۔ ہم اور آپ سب کچھ کرتے ہیں، کندھا بھی دیتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، جنازہ میں شرکت بھی کرتے ہیں، قبرستان میں میت کو چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہم تو بڑے ہو رہے ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، ہم اور آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ میں بتاؤں، کسی کو اللہ نے 50 سال کی عمر دی ہے اور اس کی عمر اس وقت 20 یا 25 سال کی ہو رہی ہے، تو 50 میں سے 20 نکال دیجئے، کتنے سال بچے؟ 30 بچے، اور 50 میں سے 25 نکال دیجئے، کتنے بچے؟ 25 بچے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو 70 سال کی عمر دی ہے اور اس کی عمر اس وقت 50 سال کی ہو رہی ہے، تو 70 میں سے آپ 50 نکال دیجئے، کتنے سال بچے؟ 20 ہی تو بچے۔ پھر کس لیے خوش ہو رہے ہیں ہم اور آپ؟ ہمیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا تھا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا تھا۔ میرے بھائیو، شاعر کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، برسوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم اور آپ 2024 میں جی رہے ہیں، 2025 آئے گا، ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو جائے گا، ہم اور آپ اپنی موت سے، اپنی قبر سے 1 قدم اور آگے بڑھ جائیں گے۔ تو خوشی کس بات کی ہے؟ ہمیں تو غم ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، جو سانس اوپر چل رہی ہے شاید وہ اوپر ہی رہ جائے،
اور جو سانس نیچے چل رہی ہے شاید وہ نیچے ہی رہ جائے۔ اسی طرح یاد رکھیے، ہم اور آپ رات کے وقت اپنے بستروں پہ آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح کے وقت ہمیں دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو۔ اسی طرح یاد رکھیے، ہم اور آپ اپنے بال بچوں کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنا پردیس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنا اسٹیٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنی کنٹری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یعنی بدیش میں جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ اپنے بال بچوں سے ملنا نصیب نہ ہو۔ کتنے لوگوں کی ڈیتھ باڈی یہاں پہ آتی ہے، اور کتنے لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ باڈی تک یہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو خوشی کس بات کی ہے؟ گھمنڈ کس بات کا؟ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ شاعر کہتا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ جائے تو بات کچھ بنتی نہیں۔ بوڑھا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ نس آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیجئے، یہ جو نس ہے یہ جوانی کی نس ہے، اس میں جو خون چل رہا ہے بہت گرم ہے، بہت گرم خون ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات ہو گئی، 1 کا 2 اور 2 کا 10 دے کر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ خون میں بڑی گرمی ہے۔ جب گرمی ہے تو اسی کو تو ٹھنڈا کرنا ہے نا، ورنہ خون اپنے آپ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر فائدہ کس چیز کا، فائدہ کس بات کا؟ ایک فارسی شاعر نے کہا، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، یعنی ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے کے وقت سدھر جاتا ہے۔ شیر جب بوڑھا ہوتا ہے تو اپنے گوفے میں چپ چاپ بیٹھے رہتا ہے، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ شیر صاحب سدھر گیا ہے، اب کسی پہ حملہ نہیں کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، شیر صاحب سدھرا نہیں ہے، بلکہ شیر صاحب بوڑھا ہو گیا ہے۔ جب تک خون میں گرمی تھی، دہاڑتا تھا تو اس کی دہاڑ سن کر کے جنگل کے دوسرے جانور ڈر جایا کرتے تھے، لیکن جب خون کی گرمی ٹھنڈا ہو گیا تو دہاڑنا بند ہو گیا۔ ہم اور آپ کس بھرم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس بھرم سے نکلنا پڑے گا۔ تیسری دلیل یہ دیتے ہیں، جب کسی کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے، دین کے کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھیا ذرا وقت دے دیجئے، فلاں کام کرنا ہے، بھیا ذرا مسجد میں آئیے، بھائی ذرا حدیث کا درس ہو رہا ہے، بیٹھ کر حدیث کا درس سن لیجئے، بھائی فلاں دن قرآن کا درس ہے، بیٹھ کر قرآن کا درس سن لیجئے۔ تو ہم اور آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی صاحب کیا کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اچھا، نوٹ کمانے کے لیے وقت ہے، ایک دوسرے کی کھینچائی کرنے کے لیے وقت ہے؟ دکانوں میں بیٹھ کر، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر کمنٹ کرنے کے لیے وقت ہے؟ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے وقت ہے؟ نیتاؤں کی طرح بھاشن دینے کے لیے وقت ہے؟ اگر وقت نہیں تو نماز کے لیے وقت نہیں۔ ہائے رے مسلمان، کہاں گئی تیری غیرت؟ نماز کے لیے وقت نہیں، حج پہ جانے کے لیے وقت نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں، دینی مجلس میں آ کر قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے، 1-2 منٹ اگر لیٹ ہو جاتی ہے تو لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے۔ اس کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، باہر ہی ہاہا کرنے کے لیے، ہنسی ٹھٹھا کرنے کے لیے، دنیا بھر کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ ہماری بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ یعنی جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی، ہمارے کام آئے گی،
اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اور جو چیز ہمارے کام نہیں آئے گی اس پہ ہم اور آپ پورا پورا وقت لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، قسمت سے ہم اور آپ دولت کماتے ہیں، اور محنت سے ہم اور آپ جنت بنائیں گے، آخرت بنائیں گے۔ لیکن افسوس، جہاں کے لیے محنت کرنی چاہیے، جہاں کے لیے کوشش ہونی چاہیے، آج ہم نے اور آپ نے اسے قسمت کے سہارے چھوڑ رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ، ارے بھائی دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی دنیا کے لیے پوری محنت ہو رہی ہے، دنیا کے لیے پوری انرجی ختم کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے اور جنت کے لیے کوئی محنت نہیں۔ ابھی یہاں سن لیجئے، یہاں جو جیسا کرے گا اس کو وہاں پہ ویسا ہی ملے گا۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ لیجئے، کوئی نیم کا پیڑ لگا کر یہ سمجھے، نیم کا پیڑ جانتے ہیں کہ نہیں؟ بہت میٹھا پھل ہوتا ہے، جی نہیں، بہت کڑوا پھل ہوتا ہے۔ تو نیم کا پیڑ لگا کر یہ سوچے کہ اس پہ تو میٹھے میٹھے آم آئیں گے اور ہم خوب مزے سے کھائیں گے۔ تو نیم کا پیڑ لگا کے آم کھانے کی خواہش کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ بہت بڑا بیوقوف ہوگا انسان، بہت بڑا بیوقوف ہوگا وہ انسان جو نیم کا پیڑ لگا کر آم کھانے کی تمنا کرے۔ اسی طرح جو لوگ یہاں برائی کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسی طرح دوسرے نیک اعمال نہیں کریں گے، حرام طریقے سے مال کمائیں گے، سود خوری کریں گے، رشوت خوری کریں گے، جوا کھیلیں گے، سٹا لگائیں گے، دنیا بھر کی برائیاں کریں گے، اور وہاں کے لیے کہہ دیں گے کہ اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، بغیر کچھ کیے یوں ہی معاف کر دے گا، آپ اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ عقل مند کہیں گے آپ اس کو؟ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے وہ جو شیطانی دھوکے کا شکار ہے۔ جب یہاں پہ بغیر محنت کا کچھ نہیں مل سکتا تو وہاں پہ بغیر محنت کا آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کیسے معاف کر دے گا؟ میرے بھائیو، اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 کہ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جو آدمی ہمیشہ اللہ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، سب کچھ کرنے والا تسلیم کرتا ہے اور مانتا بھی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ اور جو آدمی دوسرے لوگوں کو، سڑک چھاپ لوگوں کو پیر فقیر کا درجہ دے کر کے حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے فوراً وہ مزاروں اور درگاہوں کا چکر کاٹتا ہے، اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے، اور جو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا تو ہے لیکن منمانی کرتا ہے، کبھی دل میں آیا تو پڑھ لیا، دل میں نہیں آیا تو نہیں پڑھا، کام سے فرصت ملی تو پڑھ لیا، کام سے فرصت نہیں ملی تو نہیں پڑھا، اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ اسی طرح جو رمضان کے دنوں میں 15-15 16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے، اور جو بدبخت پردے کی آڑ میں چھپ چھپ کر کے کھاتے پیتے رہتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ اسی طرح جو شخص حلال طریقے سے محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے مال کماتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے،
اور جو شخص حرام طریقے سے سودی کاروبار کر کے، جوا کھیل کر کے، سٹا لگا کر کے، رشوت خوری کر کے، اسی طرح حرام چیزوں کا کاروبار کر کے، نشہ کی چیزیں بیچ کر کے وہ مال کماتا، اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ سب برابر ہو گئے، پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں فجر کی نماز نرم گرم بستر چھوڑ کر مسجد میں آ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سخت گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز چلچلاتی دھوپ میں مسجد میں آ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے دنوں میں بھوکے پیاسے رہ کر 15 16 گھنٹے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح خون پسینہ ایک کر کے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے محنت کر کے حلال طریقے سے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے، نکلیے اس شیطانی دھوکے سے، ورنہ اللہ آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کسے معاف کرے گا؟ اللہ نے خود کہہ دیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82۔ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، مگر کس کو؟ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کیے۔ یہاں پہ ٹھہریے میرے بھائیوں، پورا قرآن آپ کھول کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے اس کے معاً بعد، اس کے فوراً بعد عمل صالح کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہے تو عمل صالح بھی ہوں گے، اگر ایمان نہیں تو عمل صالح کی کوئی اہمیت نہیں، عمل صالح نہیں تو ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو وہ لوگ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، جو یہ کہتے ہیں ارے ہم تو توحید والے ہیں اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدبخت، وہ توحید والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ بولے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو حرام طریقے سے مال کمائے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو دین کے کاموں میں ہمیشہ پیچھے رہے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز توحید والا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لاکھ دعویٰ کر لے۔ پھر آگے کیا کہا اللہ نے؟ ذرا غور کیجئے، ثم اہتدیٰ، پھر وہ سیدھے راستے پہ ڈٹا رہے، قائم رہے۔ یہ نہیں کہ جوش آیا تو 2-4 دن نماز پڑھ لیے، جوش ختم تو ہوش ختم، مطلب نماز چھوڑ دیے۔ اسی طرح رمضان آیا تو مسجد کو بھر دیے، اگلی صف میں آ کے کھڑے ہو کے جناب نماز پڑھ رہے ہیں، خوب نفلی اور نوافل اور سنن کا اہتمام کر رہے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذرا سا ٹائم ہوتا بھی نہیں، امام صاحب چلیے چلیے چلیے، ایسا لگتا ہے امام صاحب کو گھڑی دیکھنا نہیں آتا، اور جیسے ہی رمضان ختم فوراً بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کا چچا شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور یہ خود آزاد ہو جاتے ہیں جیل گھر سے۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ثم اہتدیٰ، ہمیشہ کرتا رہے گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہے گا، ہمیشہ اچھے کام کرتا رہے گا، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا۔ شاعر کہتا ہے نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا۔ یعنی اچھی بیج آپ نہیں ڈالیں گے، اچھی بیج آپ نہیں ڈالیں گے، اچھی بیج آپ نہیں بوئیں گے تو اچھی پیداوار آپ کو مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھی بیج آپ بوئیں گے نہیں، اچھا پھل آپ کو کھانے کو ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا۔ کرو مت آج کل انسان برائی کو ابھی چھوڑو، کرو مت آج کل انسان
برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ یاد رکھیے، نماز ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، روزہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، حج ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، زکوٰۃ ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، صدقہ و خیرات ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، میٹھے بول، پیار محبت، بھائی چارہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہیں، عمدہ اخلاق، اچھا کیریکٹر ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جو چیز جانے کے لیے تیار نہیں اسے ہم اور آپ زبردستی لے جانا چاہتے ہیں، اور جو چیز جانے کے لیے تیار ہے اسے ہم اور آپ لے جانا نہیں چاہتے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اپنی ایک پلاٹ لے کر گیا، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اپنی ایک چمکتی ہوئی چمچماتی کار لے کر گیا، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اپنی ایک دکان لے کر گیا، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اپنا ایک مکان لے کر گیا، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اپنا ایک کارخانہ لے کر گیا، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ گیا، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اس کی بیٹی اس کے ساتھ گئی، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اس کا بھائی اس کے ساتھ گیا، فلاں آدمی دنیا سے گیا تو اس کی بہن اس کے ساتھ گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، جو دنیا میں اکیلا آیا ہے اسے دنیا سے اکیلے جانا ہے، کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے اس کے اعمال کے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب اس انسان کی مرضی ہے، اس انسان کا اختیار ہے، چاہے وہ اچھے اعمال کے ساتھ جائیں دنیا سے یا برے اعمال کے ساتھ جائیں۔ اگر اچھے اعمال کے ساتھ جائیں گے تو ہر جگہ ویلکم کیا جائے گا، ہر جگہ استقبال کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ اچھے لوگوں کی عزت ہوتی ہے تو وہاں بھی اچھے لوگوں کی عزت ہوگی۔ لیکن اگر برے اعمال کے ساتھ گئے، اللہ اکبر، جیسے یہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں وہاں بھی کٹائی ہوگی، وہاں بھی پٹائی ہوگی، وہاں دھتکار دیے جائیں گے۔ تو انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی جاتے ہیں۔ اسی بات کو ایک شاعر نے اپنے ہی انداز میں بتایا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے۔ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند آئے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بھی آئے، راجا بھی آئے، مہاراجا بھی آئے، اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے والے بھی آئے، سلطان کہلانے والے بھی آئے، کتنے پردھان منتری آئے، کتنے راشٹرپتی آئے، کتنے مکھیہ منتری آئے، کتنے ضلع پریشد آئے، کتنے ایم پی آئے، کتنے ایم ایل اے آئے، کتنے مکھیا جی آئے، کتنے پارشد آئے، کتنے ممبر آئے، لیکن کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ۔ مطلب قبرستان جب لے جایا جاتا ہے تو اس میت کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ سارے لوگ جاتے ہیں۔ پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گر گئے تو اعمال گئے۔ میرے بھائیوں، کچھ نہیں جاتا ہے، سب کچھ لوٹ کے آ جاتا ہے۔ جتنے یار دوست ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب لوٹ کے آ جاتے ہیں، سب چھوڑ کر اکیلے آپ کو چھوڑ کر آ جائیں گے، صرف آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی، جو چیز ہمارے کام آئے گی، ہمیں اور آپ کو اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر اس کی فکر ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو جیسے یہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہاں بھی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہاں بھی پٹائی ہو رہی ہے، وہاں بھی پٹائی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے۔ تو یہ عملی بگاڑ سے متعلق چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ اس کا ایک حصہ اور باقی رہ گیا ہے، اخلاقی بگاڑ۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم
خطاب کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عملی بگاڑ کے تعلق سے ہمارے اندر جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنی قسم کے بگاڑ ہیں، اللہ ہمیں ان تمام بگاڑ کو ختم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں صرف نام سے نہیں، زبان سے نہیں، بلکہ عمل سے اور دل سے پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں دل سے اسلام کو ماننے اور اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔